الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی ہماری یہ جو بیٹھک ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو تاریخ اسلام کی ایک عظیم علمی شخصیت اور سلفی دعوت کو ایک پہچان دینے والے علماء میں سے نمایاں ترین شخصیات جو گزری ہیں، ان میں بڑے اونچے مقام کے حامل شخصیت ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ سلفی حلقوں میں اکثر و بیشتر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتوں اور ان کے اقوال یا ان کے اپنی تحقیقات کا حوالہ دے کر مسائل کی وضاحت یا مسائل کے بیان کرنے میں ان کا نام اکثر و بیشتر لیا جاتا رہتا ہے. آج کی ہماری یہ جو مجلس ہے، آپ میں سے بہت سارے احباب، بہت سارے حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے تو انبیاء علیہم السلام کو بدنام کرنے والے، ان کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرنے والے لوگ رہے ہیں ہر دور کے اندر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں حق بیان کرتے، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے آگے بڑھتے، ابو لہب، ابو جہل ان کے پیچھے پیچھے جا کر لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرتے. انبیاء کی یہ سنت انبیاء کے وارثین کے حق میں بھی آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی جب کبھی ان کے علم اور ان کی جو محنتیں، ان کی کتابیں، ان کی تحقیقات کو دنیا کے اندر عام کرتا ہے، ان کے لائے ہوئے پیغام حق کو اللہ تبارک و تعالی جب دنیا کے اندر پھیلاتا ہے تو ان کے پیچھے پیچھے ان کو بدنام کرنے والے لوگ لگ جاتے ہیں اور ان کی شخصیت کو نشانہ بناتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شخصیت کو بدنام کر لے جائیں گے تو ان کی دعوت بھی بدنام ہو جائے گی. ان کے حساب سے شخصیت اگر گر جائے گی تو ان کا پیغام بھی گر جائے گا. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو رشتہ ہے اس پیغام سے ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر اللہ وهم كذلك. کہ ایک جماعت برابر حق کی علم بردار بن کر دلیل اور برہان سے دنیا پر غالب بن کر زندگی گزارتی رہے گی، ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، نہ وہ جو ان کی مخالفت کرتا ہے اور نہ وہ جو ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے. یہی آپ کے سامنے یہ جو مجلس ہے، آپ جانتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جن کا لٹریچر پڑھا جاتا ہے، جن کے معارف اور جن کے علوم، جن کے بیان کردہ حقائق پر ریسرچ ہو رہی ہے سب سے زیادہ، وہیں سب سے زیادہ جن کو بدنام کرنے، غلط باتیں ان کی طرف منسوب کرنے کی کوشش بھی سب سے زیادہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر کے سلسلے میں ہوتی. میں یہ بات آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ عرب دنیا میں یہ معاملہ بہت پرانا ہے.
عرب دنیا کے اندر یہ معاملہ بہت پرانا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو ہمارے زمانے کے اندر بھی کئی طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی عرب دنیا کا چربا، یعنی وہاں جو لوگ الزامات لگاتے رہے، ان کے جوابات دیے جاتے رہے، انہی کا چربا لا کر آج ہمارے اپنے ملک ہندوستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ وہی سطحی باتیں، وہی گھسی پٹی باتیں اور وہی الزامات جن کا جواب دے دیا گیا حق تلاش کرنے والے کے لیے موجود ہیں، لیکن وہی الزامات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی لگاتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ علماء حق کا حق بنتا ہے کہ ان کے بارے میں جب غلط بیانی کی جائے تو پھر حق بات کو واضح کیا جائے، اس لیے کہ ایک تو ان کا حق بنتا ہے کہ انہوں نے جس طرح اپنی زندگی ہماری خاطر کہ صحیح اسلام ہم تک پہنچے، انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں، ان کے پیٹھ پیچھے ان کے بارے میں غلط بیانی کی جا رہی ہے تو ان کا دفاع کیا جائے، اور دوسری طرف اس سے بڑی بات کہ ان کا دفاع صرف ان کا دفاع نہیں، ایک شخصیت کا دفاع اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ شخصیت کی آڑ میں دعوت کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ ابن تیمیہ کا نام لے کر ابن تیمیہ کو نہیں، عصر حاضر میں سلفی دعوت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں یہ دفاع یا اس کی وضاحت یا یوں کہیے کہ ابن تیمیہ کی شخصیت اور ان کے معارف اور علوم کا تعارف کروانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس ناحیے سے منگلور کے ہمارے یہ جو بھائی ہیں، انہوں نے جو یہ اقدام کیا ہے، میں اس پر ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بڑا مبارک اقدام آپ نے کیا ہے، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو خیر کے کاموں میں ایسے ہی بڑھ چڑھ کر سبقت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ حاضرین گرامی قدر، بہت تھوڑا سا وقت میرے پاس ہے، اور تھوڑے سے وقت میں مجھے بڑے ہی اہم ایک مسئلے پر بات کرنی ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مجدد ہیں۔ مجدد بھی وہ کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ 7 صدیوں کے مجدد ہیں، اور جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ ایسے آج کے حساب سے اگر کہیں تو 1450 سال کا جو عرصہ ہے، ٹھیک درمیانی عرصے میں وہ آئے ہیں۔ ان سے پہلے تقریباً 6-7 صدیاں اور ان کے بعد تقریباً 7 صدیاں عالم اسلام نے دیکھے ہیں، تاریخ اسلام نے دیکھی۔ ایک ایسی شخصیت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جنہوں نے جو کچھ علوم اور معارف چھوڑے ان میں ایک طرف ان سے پہلے کی تقریباً کہا جاتا ہے 7 صدیوں میں جو تجدیدی کارنامہ انجام دیا، ان کی پچھلی 7 صدیوں کے جو کچھ بگاڑ آیا تھا ان کی تصحیح اور تجدید کے باب میں انہوں نے کارنامہ انجام دیا، اور ان کے بعد کی اگلی 7 صدیاں بھی برابر ان سے فائدہ اٹھاتی چلی آ رہی ہیں۔ مجھے آج اسی حوالے سے صرف کچھ بنیادی باتوں پر آپ کے سامنے روشنی ڈالنی ہے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں، تاریخ اسلام میں علماء بہت ہیں، ابن تیمیہ اکیلے نہیں، اور آپ اگر دیکھیں تو ایسی شخصیتیں آپ کو ملیں گی جو نمبر کے حساب سے اگر دیکھیں تو ابن تیمیہ سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھیں، کاؤنٹ اگر آپ کر کے دیکھنا چاہیں، یا اگر آپ فن حدیث میں دیکھنا چاہیں تو ابن تیمیہ سے پہلے بھی بڑے جلیل القدر محدثین گزرے ہیں کہ اگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مقابلے میں ذکر کیا جائے تو شاید ان کے بعد ہی ان کا نمبر آئے۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو امتیاز جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفراز فرمایا وہ یہ کہ وہ جس زمانے میں آئے وہ زمانہ تاریخ اسلام میں عروج کے بعد علوم اور معارف کی ترقی ہوئی تقریباً 3 صدیوں تک۔ تیسری صدی میں ہر علم اپنے کمال کو پہنچا۔ آپ فقہ دیکھیں، آپ تفسیر کو دیکھیں، آپ حدیث کو دیکھیں، آپ علوم الحدیث کو دیکھیں، 300 سال تک علوم اور معارف کی ترقی کی ایک تاریخ ہے، اور اس کے بعد پھر زوال اور انحطاط کا ایک دور ہے۔ اس زوال اور انحطاط کے زمانے کے بعد ایسے موقع پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ جس زمانے میں ایک طرح سے کئی مسائل اپنی پٹری اپنے حقیقی مقام سے ہٹ چکے تھے۔ ایک مجدد کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ دین کے نام پہ کوئی نئی چیز نہیں لاتا، لیکن وہ دین کے نام پہ دین کی پرانی باتیں جو اپنے مقام سے ہٹ چکی ہیں ان کو واپس پھر بحال کرتا ہے، ان کو ان کی اصلی شکل میں لوٹاتا ہے، ان کو ان کی حقیقی مقام پر لے جا کر پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ اس ناحیے سے اگر دیکھیں گے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے
چاہے اصول کے میدان میں کہیں، بنیادی اصول کے، یا عقیدے سے لے کر فقہ اور فقہ سے آگے اخلاق تربیت کے باب میں ایک ایسا مثالی کارنامہ انجام دیا کہ دیگر علماء کی خدمات ہیں، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات تجدیدی خدمات۔ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کارنامہ انجام دیا، وہ آپ جیسا کہ مجھ سے پہلے آپ نے استاد مرتضیٰ سے سنا، بڑی پیارے انداز میں نے دیکھی، بہت اچھے انداز میں سمرائز کر کے تلخیص کر کے انہوں نے آپ کے سامنے تعارف پیش کیا۔ 661 ہجری سے لے کر 728 ہجری تک شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ جو زمانہ ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد تقریباً 7 صدیاں آتی ہیں۔ اس میں صحابہ کا دور بھی ہے، اس میں محدثین میں امام احمد جیسی جلیل القدر شخصیت جو فتنہ خلق قرآن کے مقابلے میں ایک فرد ایک امت بن کر مقابلہ کیے تھے، ایسے سارے شاندار کارنامے ہیں۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو مجدد القرون السبعہ کہا جاتا ہے، 7 صدیوں کا مجدد کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے وہ اتباع کتاب و سنت کی وہ دعوت جو کہیں نہ کہیں یا تو عقل کی برتری کی شکل میں پیچھے ہو گئی تھی، یا تقلید کی شکل میں پیچھے ہو چکی تھی، یا منطق اور فلسفے کے نام پر پیچھے ہو گئی تھی، یا پھر یہ کہ مذاہب فقہیہ یا پھر یہ کہ مذاہب عقدیہ کی اپنے اصولوں کی روشنی میں کہیں پیچھے ہو گئی تھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان 7 صدیوں میں جو چیزیں اپنی جگہ سے ہٹی تھی، ہر چیز کو انہوں نے ایک طرح سے واپس لا کر بحال کر دیا۔ میں یہ بات آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، اہل علم نے ذکر کیا ہے ابن تیمیہ جس دور میں آئے اس دور میں اہل سنت کا مطلب اشاعرہ ہوا کرتے تھے۔ ابن تیمیہ نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ انہوں نے اہل سنت کا لقب حقیقی اہل سنت کو واپس دلایا، واپس لوٹایا، اور یہ تعارف کروایا کہ اہل سنت وہ ہیں جو صحابہ کے طریقے پر تھے، جن کے وارث محدثین ہوئے، اور جو محدثین کا منہج اور مسلک ہے وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اشاعرہ کو اشاعرہ کے نام سے متعارف کروایا، اہل سنت کے نام کو ان کے حقیقی وارثین یا ان کا حقیقی نام واپس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوٹایا۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اہم کارنامہ۔ آپ کو یہ بات میں بتانا چاہوں گا، کئی اہل علم نے یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھی ہے۔ ابن ناصر الدین دمشقی، ابھی جن کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو رہا تھا، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ تاریخ اسلام میں 85 علماء، ایسے بڑے علماء مختلف مسالک کے ایسے گزرے ہیں جن میں سے ہر ایک نے اس بات کی گواہی دی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ واقعتاً شیخ الاسلام کے لقب کے حامل ہیں، اس کے اہل ہیں۔ اور شاید میری معلومات کی حد تک یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت کم علماء ایسے ہیں کہ الگ الگ مسالک کے ایسا ہوا ہے، جیسے حنابلہ میں سے کسی عالم کو، شوافی میں سے کسی عالم کو، یا احناف میں سے کسی عالم کو شیخ الاسلام پے در پے کہتے آئے ہوں، سینکڑوں کی تعداد میں مل جائیں گے۔ لیکن تمام مسالک کے اختلاف کے باوجود شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو جس طرح لوگوں نے شیخ الاسلام کا لقب دیا ہے، ایسا شاید کسی اور کے حصے میں آیا ہو۔ ابن ناصر الدین دمشقی نے لکھا ہے کہ 85 علماء نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ لقب دیا، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ بات نقل کرنے کے بعد ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نہ صرف یہ کہ برقرار رکھا، انہوں نے یہ بات بڑے واضح الفاظ میں کہ میں ان کی عبارت پڑھ کر ہی آپ کو بتا دوں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں وَشُهْرَةُ إِمَامَةِ الشَّيْخِ تَقِيُّ الدِّينِ أَشْهَرُ مِنَ الشَّمْسِ وَتَلْقِيبُهُ بِشَيْخِ الإسلام فِي عَصْرِهِ باق إلى الآن على الألسنة الزكية ويستمر غدا كما كان بالأمس۔ سبحان اللہ، یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ پورا حق رکھتے تھے کہ ان کو شیخ الاسلام کہا جائے۔ وہ اپنے زمانے سے میرے زمانے تک، یعنی شیخ الاسلام 728 میں انتقال کر رہے ہیں، 852 ہجری میں ابن حجر کا انتقال ہوا، کہہ رہے ہمارے زمانے تک بھی وہ اس لقب کے مستحق ہیں، اور ہمارے زمانے کے بعد بھی اس لقب کے مستحق رہیں گے، باقی رہیں گے۔
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو کارنامہ ہے وہ کیا ہے، میں اس کو 2 الفاظ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ پچھلی 7 صدیوں میں جو کچھ غلطیاں ہوئی تھیں اصول کے اندر، عقائد کے اندر، بنیادی مسائل کے اندر، ان کی تصحیح کی، 7 صدیوں میں بگڑے مسائل کی تصحیح کی، اور اگلی 7 صدیاں جہاں تک ہم ہیں، اور اللہ جانے آئندہ کب تک اللہ یہ علوم و معارف رکھے گا، اگلے 7 صدیوں کے لیے تأصیل کا کام کیا۔ 7 صدیوں کے لیے تصحیح ہے، اور اگلی گزری یہ جو 7 صدیاں ان کے بعد کی، اس کے لیے تأصیل کا کام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ یہ جو کام مجددانہ کام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، وہ کس کس ناحیے سے کیا ہے، میں آپ کے سامنے 4-5 بڑے اہم پہلو بتاتا ہوں کہ جن میں ابن تیمیہ کا یہ کارنامہ ابھر کر آتا ہے۔ سب سے پہلا پہلو جہاں ابن تیمیہ کا یہ مجددانہ کارنامہ نظر آتا ہے وہ ہے تاریخ اسلام میں تقلید کا دور، مسلک پرستی کا دور، نہ صرف اصول کے اندر، فروع کے اندر، بلکہ تمام میدانوں کے اندر کتاب و سنت کی بالادستی کہیں پیچھے جا چکی تھی۔ لوگ قرآن و سنت سے رشتہ تو رکھتے تھے، لیکن استنباط اور استدلال میں وہ طریقہ جہاں قرآن و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق مقدم رکھا جائے اور اسی کو مرجع بنایا جائے، اسی کو بنیاد بنایا جائے، جو کہ آج بھی محدثین کے مسلک حاملین کی دعوت ہے، سلفی دعوت کی بنیاد ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے واپس پھر سے بحال کیا۔ یہ صورتحال مفقود تھی، یا تو فقہی ناحیے سے تقلید تھی، یا پھر کلامی مذاہب عقائد کے اندر اشاعرہ، ماتوریدیہ یا معتزلہ، یا پھر تصوف کے میدان میں، رافضیت کے میدان میں بزرگوں، شخصیتوں کے اقوال اور فرمودات سے لوگ جڑے ہوئے تھے۔ ایسے ماحول میں قرآن و سنت کی بالادستی کو بحال کرنا، اور نہ صرف قرآن و سنت کی بالادستی کو بلکہ سلف صالحین کے فہم کو بنیاد بنا کر تمام مسائل کو حل کرنا، اس کام کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تنہا غیر معمولی محنت کے ذریعے ایک کارنامے کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے العقیدۃ الواسطیہ لکھی۔ اس دور میں جو غلبہ تھا شوافی کا تھا۔ اب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ واسطیہ جو لکھی تھی، قرآن و سنت کے دلائل سے لکھی تھی، سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں، آج بھی کتاب موجود ہے، آپ دیکھ لیں۔ یہ کتاب ایک طرح سے اشعری مذہب کی کمر توڑنے والی کتاب تھی۔ اب اس کو باطل قرار دینے یا اس کا اثر توڑنے کے لیے قاضی کے سامنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو بلایا گیا، اور اس وقت کے قاضی نے، ابن عبد الہادی نے العقود الدریہ کے اندر، اور ان کے علاوہ ابن رجب وغیرہ نے یہ واقعہ نقل کیا۔ قاضی نے بلا کر پوچھا کہ اے ابن تیمیہ، اے احمد ابن عبد الحلیم ابن تیمیہ، آپ نے یہ کتاب امام احمد کے مسلک کے مطابق لکھی ہے؟ یعنی آپ یہ مان لیں کہ آپ نے جو عقیدہ واسطیہ لکھا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق لکھا ہے۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ ایک بار ابن تیمیہ اگر یہ کہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو ان کے مسلک کے مطابق میں نے بیان کیا ہے، تو پھر یہ لوگ کہہ دیتے کہ ابن تیمیہ نے اقرار کیا ہے یہ حنابلہ کے لیے لکھی گئی کتاب ہے، حنبلی مسلک کی کتاب ہے، آپ شوافی ہیں، آپ شافعی مسلک میں اشعریت پر باقی رہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا، وہ جواب بڑے سنہرے الفاظ میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ کہا هذه عقیدۃ السلف الصالح وأحمد إنما هو مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نقبله وإنما هذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا، یہ میں نے جو لکھا ہے واسطیہ میں، یہ سلف صالحین کا عقیدہ، امام احمد کا عقیدہ نہیں، سلف صالحین صحابہ تابعین کا عقیدہ۔ امام احمد بن حنبل کا کام بس یہ تھا کہ انہوں نے یہ عقیدہ ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر امام احمد ایسا کوئی عقیدہ ہمارے پاس لائیں جو قرآن و سنت کے اندر نہ ہو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لایا ہو، تو ہم امام احمد کے عقیدے کو بھی نہیں قبول کریں گے، اگر وہ اللہ کے نبی کے سکھایا ہوا نہ ہو۔ اسی لیے یہ صاف طور پہ سن لو، میں نے جو ذکر کیا ہے یہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مجددانہ کام کیا کہ لوگوں کو
براہ راست قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں مقدم رکھنے، اپنے آپ کو قرآن و سنت سے جوڑنے، سلف صالحین کے منہج کے مطابق کام کرنے کی طرف لایا۔ یہ سب سے بڑا اور بنیادی کام شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ہے۔ دوسرا کام جسے ہم مجددانہ کہیں وہ یہ کہ ابن تیمیہ جس دور میں آئے، عقائد کے باب میں ابتدا میں جہمیہ، پھر اس کے بعد فلاسفہ کے اثر سے جہمیہ، پھر معتزلہ، اور اس کے بعد علم کلام کی ایجاد کر کے اشاعرہ، ماتریدیہ وغیرہ نے عقائد کو پوری طرح سے عقول کے یعنی انسانی عقل کے تابع کر چھوڑا تھا۔ صورتحال یہ تھی، یہاں کئی مسائل مسلمانوں کے لیے پریشان کن تھے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا، عقائد کی بنیاد قرآن و سنت نہیں تھی، عقائد کی بنیاد فلسفے کے اصول تھے، منطق کے ضابطے تھے، علم کلام کے وضع کردہ ہوا نئے اصول تھے جو علم کلام، منطق اور فلسفے کے مقابلے کے لیے ایجاد کیا گیا ایک علم تھا۔ لیکن علم کلام میں خود معتزلہ کے اعتزال کے اثرات تھے، فلاسفہ کے فلسفے کے اثرات تھے، مناطقہ کے منطق کے اثرات تھے، اور یہ عقیدے کی بنیاد بن گئے تھے۔ اور اسی کے نتیجے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ قرآن و سنت کو عقل پر حاکم ماننے کے بجائے عقل کو قرآن و سنت پر حاکم بنا دیا گیا تھا۔ یعنی قرآن و سنت کو عقل کی روشنی میں طے کیا جاتا تھا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، عقل سے میل کھاتے تو قبول کرتے، نہ میل کھائے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ یہ جو صورتحال تھی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقل کے سلسلے میں سب سے پہلے ایک متوازن موقف رکھا لوگوں کے سامنے۔ بنیادی طور پر عقل، انسانی عقل کا دین میں کردار کیا ہونا چاہیے، یہ سب سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا۔ اور وہ انہوں نے کیا کیا، تین بڑے ضابطے ذکر کرتا ہوں جو ابن تیمیہ نے پوری کتابوں کے اندر مکرر ذکر کی ہیں، اپنی کتابوں کے تین بڑے ضابطے۔ پہلی بات ذکر کی، عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس کو چھوڑ دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو دین سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، عقل بہت بڑی نعمت ہے، لیکن عقل صرف کافی نہیں ہے، صرف عقل کافی نہیں۔ مثال دے کر شیخ الاسلام نے تیمیہ نے بتایا، آنکھ کی روشنی آدمی کے اندر چاہے جتنی اچھی ہو، لیکن آنکھ کی بینائی کے ساتھ باہر اگر سورج کی روشنی نہ ہو، چاند کا اجالا نہ ہو، یا چراغ کی روشنی نہ ہو، تو آدمی حقیقتوں کو صحیح انداز میں دیکھ نہیں پاتا، چیزوں کو صحیح سے دیکھ نہیں پاتا۔ انسان کی عقل چاہے جتنی کامل ہو، اگر نور شریعت اس کے ساتھ نہ ہو، نور بصارت کے ساتھ نور شریعت نہ ہو، تو آدمی صحیح حقائق نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے انسان کو اپنی عقل سے کام لینا چاہیے، لیکن صرف عقل کو یا عقل کو سب سے اونچے درجے پر نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ بنیادی ضابطہ سب سے پہلا۔ دوسرا ضابطہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف طور پہ ذکر کیا، کہا کہ یہ طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے اس کے مطابق العقل الصحیح لا يتعارض مع النقل، العقل السلیم لا يتعارض مع النقل الصحیح۔ یعنی اگر قرآن و سنت میں کوئی بات صحیح سند سے ثابت شدہ ہے، وہ عقل سلیم سے ٹکرا نہیں سکتی۔ عقل سلیم اور قرآن و سنت کی بیان کردہ حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، اور اگر کہیں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، دو میں سے ایک بات ہوگی، یا تو نقل غیر صحیح ہوگی، یعنی آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ یہ حدیث ثابت ہے کہ نہیں، یا پھر دوسری صورت ایک ہی باقی رہ جاتی، اگر وہ ثابت ہو جاتی ہے تو پھر عقل غیر سلیم ہے، یعنی عقل صحیح نہیں ہے، عقل سے غلطی ہو رہی ہے۔ ایسا سنہرا ضابطہ دیا جس نے یہ عقل و نقل کا جو معرکہ چل رہا ہے اس میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا، اور لوگوں کے سامنے یہ راستہ رکھا کہ کیسے آدمی نصوص کے ساتھ عقل اور عقل کے ساتھ نصوص کو لے کر آگے بڑھتا جائے۔ اور تیسری بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ بار بار ذکر کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ الشریعت ما اتت بما تحیلہ العقول، شریعت اسلامی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو عقلاً ناممکن ہو، محال ہو، ولیکن اتت بما تحار فیہ العقول، لیکن شریعت اسلامیہ میں ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ جن کی حقیقت کو سمجھنے سے عقلیں یا تو حیران رہ جاتی ہیں، عاجز رہ جاتی ہیں، یا انسانی عقل کا قصور ہے، شریعت اسلامیہ میں کوئی کمی اور کوئی خلل نہیں۔ یہ تین بنیادی ایسے ضابطے ہیں جنہوں نے، یوں سمجھیے کہ وہ میں نے جو فہرست گنائے، فلاسفہ، علم منطق کے ماہر علماء، اور انہی کے زیر اثر جو جہمیہ تھے، معتزلہ تھے، اور اس کے بعد کے دور میں
इल्म कलाम ईजाद करके अशायरा मातुरीदिया, उन सब के सारे उसूलों को एक सही जगह पे रखा और ये दुनिया को बताया कि अक्ल पर नक्ल की हुकूमत होनी चाहिए, अक्ल पर कुरान और सुन्नत की हुकूमत होनी चाहिए। ये बुनियादी ज़ाबिता जिक्र किया और दूसरी तरफ ये भी दुनिया को बताया अक्ल इंसानी अल्लाह की नेमत है, इसे इहमाल नज़रअंदाज करके छोड़ देना ये कोई समझदारी नहीं है। इस तरह मंतिक, फलसफा और अक्लानियत का जो फितना पूरी तारीख़ इस्लाम में पिछले 5 सदियों में, ख़ास तौर पर सहाबा और ताबीन के सदी के बाद पिछली 5 सदियों में मुंह जोर हो चुका था, उस सारे फितने का खातिमा एक तरह से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने किया। और इस सिलसिले में दरअ तारुदुल अक्ल वन नक़ल जैसी किताब और उसके अलावा दीगर किताबें, खुद मजमूउल फतावा के कितने मबाहिस के अंदर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने बड़ी शानदार बहसें की। ये दूसरा बड़ा पहलू है जहाँ शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि का तजदीदी कारनामा जाहिर होता है। तीसरा पहलू जहां शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि का तजदीदी कारनामा जाहिर होता है वो है अइम्मा अरबा, इमाम अबू हनीफा, मालिक, शाफी और अहमद, और इनके जो मज़ाहिब थे फ़िक़ही मज़ाहिब, और मैं आपको बताना चाहूँ ये फ़िक़ही मज़ाहिब ही असल शनाख्त बन गए थे, हत्ता के अकाइद में भी इसी शनाख्त पर लोग जीते थे। गर्चे हनफी और शाफी होने की वजह से मातुरीदी और अशअरी थे, लेकिन वो अपने आप को हनफी कहते थे तो समझते थे कि हमारा अकीदा मातुरीदी होगा, शाफी कहते थे तो ये समझते थे हमारा अकीदा अशअरी अकीदा होगा, मालिकी कहते थे तो वो मानते थे कि हमारा अकीदा अशअरियत ज़दा होगा, और इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम लेते थे तो जो अहले सुन्नत का अकीदा वो इमाम अहमद बिन हम्बल के अकीदे के नाम पे माना जाता था। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने क्या किया पता है? एक बड़ा काम ये किया कि ये फ़िक़ही मज़ाहिब, इसमें जो तक़लीद के नाम पर, मसलकी असबियत के नाम पर अंधी तक़लीद का जो मिजाज था, उसके मुकाबले में इत्तिबाउ दलील, दलील की पैरवी करने वाला जो कि मज़हब अहले हदीस है। फ़िक़्ह के बाब में अहले हदीस का जो मज़हब है, शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसको फिर से एक मरतबा ज़िंदा करके लोगों के सामने पेश किया। और दूसरी तरफ इसका भी ख्याल रखा कि इस दौरान जब इत्तिबाउ दलील, फ़िक़्हुल मज़हब से ज़्यादा फ़िक़्हुद दलील को मुक़द्दम रखने की जो दावत दी, इस दौरान कहीं ऐसा ना हो कि अइम्मा अरबा के मुकाम में कहीं कमी हो जाए, उनको उनका मुकाम भी बरकरार रखने की तालीम दी। एक ऐसा मुतवाज़िन मौक़िफ़, एक बैलेंस्ड स्टैंड उम्मत के सामने पेश किया कि आज शेखुल इस्लाम ने तैमिया का वो ज़माना गुजरने के बाद बिला मुबालगा आज जो मुत्तबीईन मज़ाहिब हैं उनके अंदर भी इत्तिबाउ दलील का अगर थोड़ा भी कहीं असर नजर आता है, अल्लाह के फजल व करम के बाद शेखुल इस्लाम ने तैमिया के इस मुजद्दिदाना कारनामे में उसका बड़ा अहम किरदार है। और इसके मुजाहरे के लिए मैं 2 चीज़ें आपके सामने जिक्र करता हूँ। शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने जिन फ़िक़ही मसाइल के अंदर इत्तिबाउ दलील के मसले को वाज़े किया, उनमें से एक मसला था 3 तलाक, एक वक्त की एक मजलिस की 3 तलाक को 1 तलाक करार देना। मज़ाहिब अरबा में यही बात थी कि 3 तलाक 3 मान ली जाएगी। अगर किसी ने बीवी से कह दिया 3 तलाक, तलाक तलाक तलाक, वो 3 मान ली जाएगी। शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने दलील की रोशनी में कहा कि राज मौक़िफ़ ये है कि 3 तलाक 1 तलाक वाक़ होगी। ये इत्तिबाउ दलील की जो दावत शेखुल इस्लाम ने तैमिया दी ना, उसका सबसे नुमाया मसला था। और मैं आपको बताऊं, इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी ज़िंदगी में कई मरतबा दुनिया के अंदर कई मरतबा क़ैद खाने में दाखिल किए गए बतौर सज़ा के। उनमें से एक मरतबा इसी मसले की वजह से उन्हें क़ैद में तक रखा गया कि आप इस कौल से दस्तबरदार हो जाएं। लेकिन शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा नहीं, जब दलील की रोशनी में यही हक़ है तो मैं इसी हक़ का ऐलान करूँगा। इत्तिबाउ दलील के उस सुन्नत को, मुहद्दिसीन के उस मनहज को दोबारा जिंदा किया। और दूसरी तरफ रफ़उल मलाम अनिल अइम्मतिल आलाम जैसी किताब लिखकर अइम्मा अरबा के इल्मी मुकाम को भी बहाल रखा, बरकरार रखा। दलील की पैरवी करने का मतलब अइम्मा की तौहीन नहीं होती। ये वो पैगाम है जो शेखुल इस्लाम ने तैमिया ने दुनिया के सामने रखा। ये उनके तजदीदी में कारनामे का एक और पहलू है, एक और मैदान। हाज़रीन गिरामी कद, वक्त बहुत कम है मेरे पास, लेकिन मैं ये बात आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा। इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि का तजदीदी कारनामा जो सबसे ज़्यादा खुल कर आया वो अकाईद का बाब है। अकीदे के बाब में
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिस अकीदे पर थे, उस अकीदे को उसूलन ही नहीं, बुनियादी अकायद के अंदर ही नहीं, बल्कि अकायद की जुज़ियात और तफसीलात के अंदर कुछ इस तरह से बहाल किया कि अकीदे के मसाइल खालिसतन सलफ़ सालिहीन के मनहज के उसूलों पर उनके ज़माने के बाद से आज तक पढ़ाए जाते हैं। मैं आपके सामने जिक्र करूं बतौर मिसाल के, इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने जिस दौर में अकीदे पर काम किया, उस दौर में अशायरा का गलबा था, मातुरीदिया का भी वजूद था, लेकिन अशायरा का गलबा ज़्यादा था। और आपको मालूम है जब तौहीद का इतलाक़ होता है तो इन सब के पास तौहीद रुबूबियत ही असल होती है, तौहीद उलूहियत को कहीं ना कहीं पीछे ढकेला जा चुका था। इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने तौहीद की तकसीम को अज़्सरे नौ, उन्होंने ईजाद नहीं किया, अज़्सरे नौ इस तकसीम को नुमायां करके उलूहियत, रुबूबियत, अस्मा व सिफ़ात के मसाइल को कुछ इस तरह खोल कर रखा और फिर ये पैगाम वाज़े रखा कि रुबूबियत के इकरार से आदमी की तौहीद मुकम्मल नहीं होती, रुबूबियत से आगे बढ़कर उलूहियत तक आदमी को पहुंचना पड़ेगा। यही कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम है। ये दावत शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने दी। आज मैं आपको बताऊं, इस तकसीम से, और तौहीद उलूहियत ही अंबिया की असल दावत है, इस पैगाम ने जितने तसव्वुफ की दुनिया में, राफिदियत की दुनिया में बुजुर्गों का एहतराम के नाम पे, औलिया परस्ती के नाम पे शिरकियात को जगह दिए हुए थे, उन सब की एक तरह से जड़ें खुद गईं। सबके अकायद पर ऐसी ज़र्ब लगी कि आज तक तिल मिलाते हैं और लोग ये कहते हैं कि तौहीद की तकसीम इब्न तैमिया की बिदअत है। मैं आज आपको एक सामने दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि तौहीद की तकसीम तीन किस्मों में बांटना, ये कुरान और सुन्नत की दावत, ये कुरान और सुन्नत के नुसूस से ली गई, इस्तिक़रा और इस्तिंबात से ली गई तकसीम है। और दूसरी बात यह है कि अगर आलिम के तौर पे भी अगर आप देखना चाहें, चौथी सदी से ऐसे कई उलमा गुजर चुके हैं जो इब्न तैमिया से पहले ये तकसीम जिक्र कर चुके हैं, इसलिए ये इब्न तैमिया की बिदअत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात मैं बताना चाहता हूं, उनका ये कहना कि ये इब्न तैमिया की बिदअत है, बअल्फाज़ दीगर इकरार है कि इब्न तैमिया ने इस तकसीम को असरेनो जिंदा करके वाकई एक तजदीदी कारनामा अंजाम दिया, जिसके नतीजे में उनके पास पाया जाने वाला बातिल दुनिया के सामने खुल कर आया। तसव्वुफ की दुनिया में या राफिदियत की दुनिया में तौहीद के अंदर जो शिरकियात दाखिल थी, उनकी तत्हीर में इस तकसीम ने बड़ा गैर मामूली काम अंजाम दिया। इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसे बहाल करने में बड़ा काम किया। दूसरी तरफ अकायद के बाब में, अस्मा व सिफात का बाब, लोग या तो तशबीह में मुब्तला थे या लोग तातील की तरफ गए हुए थे। इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने सलफ़ सालिहीन के मनहज के मुताबिक अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात को साबित करने की ऐसी दावत दी कि उस दौर के बाद से लेके आज तक अस्मा व सिफात के बाब में जहमिया, मुअतज़िला, अशायरा और मातुरीदिया और उनके मुकाबले में दूसरी तरफ जो मुशब्बिहा, मुजस्सिमा हुए, वो सारे के सारे अपनी गलतियों के साथ दुनिया के अंदर जी रहे हैं। लेकिन अल्लाह के फضل व करम से इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने अस्मा व सिफात के बाब में बड़ा नुमाया काम ये किया कि अहले सुन्नत वल जमात के उस मजहब को जिंदा किया जिसमें अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात साबित भी की जाती हैं और अल्लाह ताला को मखलूक़ात की मुशाबहत से बरी भी करार दिया जाता है। लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर, ये एक ऐसा मैदान है जहां इब्न तैमिया का तजदीदी काम हमारे और आपके सामने निकल कर आता है। आज तक वो हमारे और आपके सामने। अकायद ही के बाब में शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने तवस्सुल और इस्तिगासा का जो मौजू था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या औलिया का वसीला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिगासा या औलिया से इस्तिगासा का जो शिरकी तसव्वुर था, शिरकिया तवस्सुल, शिरकिया इस्तिगासा, इस पर इस कदर ज़्यादा ज़बरदस्त काम किया शेखुल इस्लाम ने तैमिया ने कि उस वक्त की दुनिया उथल पथल होकर रह गई। और आपको मालूम है ज़िंदगी के आखिरी माहो साल में सन 726 हिजरी के अंदर शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि को दोबारा कैद खाने में भेजा गया, तो इन्हीं मसाइल की वजह से वो कैद खाने में चले गए। लेकिन जाने से पहले और जाने के बाद आज तक
वसीले के बाब में और अल्लाह के नबी से इस्तिमदाद या इस्तिगासे के बाब जो था, औलिया का वसीला या फिर ये कि औलिया से इस्तिगासा का बाब, इसमें कुरान और सुन्नत की वो सच्ची और पक्की तौहीद दुनिया के सामने रखकर चले गए, जिसको दुनिया ने पढ़ा समझा और आज तक अल्लाह के फजल करम से वो मिसाल है कि सहाबा ताबीईन उस अकीदे पे न थे जो अकीदा आज सूफिया के पास या अशायरा और मातुरीदिया में से बहुत सारों के पास। इसी सिलसिले की कड़ी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ सफर करके जाने का मसला था। इस्लामी शरीयत में मदीना में मस्जिद नबवी की जियारत के लिए शद्द रिहाल ये मसनून है, मशरू है, लेकिन कब्र नबी की जियारत के लिए सफर मशरू नहीं है। अलबत्ता कोई मस्जिद नबवी की जियारत के लिए आए तो वो कब्र नबी की भी जियारत कर ले। ये अकीदा, ये वाज़ेह मसला शेखुल इस्लाम ने तैमिया ने इस कदर पुरजोर अंदाज में उठाया कि इसकी बुनियाद पर बड़ी तकलीफें इब्ने तैमिया को झेलनी पड़ी। लेकिन इब्ने तैमिया का मुजद्दिदाना कारनामा कि यह मसला सिर्फ एक मसला नहीं था, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलू के जितने मज़ाहिर लोगों ने पैदा किए थे उनके खिलाफ एक अलामत थी कि अल्लाह के नबी की शान में गुलू ना करके नबी से सच्ची मोहब्बत की जाए और नबी से मोहब्बत उनकी शरीयत लाई हुई शरीयत की रोशनी में की जाए। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने अकायद के इन तमाम मैदानों में तजदीदी कारनामा अंजाम दिया। हजरात गिरामी कद, वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं बात को समेटने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक तसव्वुफ की बात है, सऊदी अरब के एक आलिम दीन हैं, इब्ने तैमिया के मारिफ पर मुतखस्सिस माने जाते हैं। वो कहते हैं कि इब्ने तैमिया से ज़्यादा किसी ने सूफिया के साथ इंसाफ नहीं किया। इब्ने तैमिया ने 3 दर्जे जिक्र किया, तसव्वुफ की 3 किस्में इब्ने तैमिया की नज़र में। एक तसव्वुफ वो है जिसका माना ज़ुहद, क़नाअत, इनाबत इल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ लौ लगाना, कलील से कलील दुनिया पे इक्तिफा करना। ये जो ज़ुहद और क़नाअत और इबादत का मफ़हूम है, ये तसव्वुफ की असल है। लेकिन ये इसके नाम ज़ुहद हैं, इसका नाम क़नाअत है, इसका नाम दुनिया से कलील ताल्लुक़ है। ये तसव्वुफ की सही शक्ल है और ये सलफ़ सालिहीन का तसव्वुफ है। उसको तसव्वुफ का नाम नहीं दिया जाता था, लेकिन अगर तसव्वुफ की कोई सच्चाई है तो ये वो है। रहा दूसरी किस्म तसव्वुफ की, सूफिया में से वो लोग हैं जिनके अंदर अकायद का कोई बिगाड़ नहीं था, लेकिन वो अमाल के अंदर, औराद अज़कार के अंदर बिदातों में मुब्तला थे। शेखुल इस्लाम ने तैमिया ने कहा ये अहले सुन्नत में से माने जाएंगे सिवाय इन बिदातों के। इन बिदातों के खिलाफ नकीर की जाती रहेगी। और तीसरी किस्म सूफिया की वो जो वहदतुल वजूद, वहदतुल शुहूद जैसे कुफरिया अकीदों के हामिल थे, ऐसे लोगों के बारे में इब्ने तैमिया ने वाज़ेह तौर पर यह तकसीम रखी कि ये लोग यहूद और नसारा से ज़्यादा आला दर्जे के कुफर में मुब्तला है। हाज़िन गिरामी कद्र, तसव्वुफ के सिलसिले में यह वाज़ेह मौक़िफ़ इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि का एक और तजदीदी पहलू है जो उन्होंने दुनिया के सामने पेश किया। और इब्ने तैमिया के तजदीदी कारनामे का एक और पहलू है राफिदियत के हवाले से। यह वह दौर था कि लोग गर्चे अपने आप को अहले सुन्नत कहते थे, लेकिन आले बैत रसूल से मोहब्बत के नाम पर अक्सर कहीं ना कहीं गुलू का शिकार हो जाते थे। इब्ने मुतहर अल-हिल्ली, शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि के एक शीई आलिम, उसने किताब लिखी मिनहाजुल करामा के नाम पर और उसमें अपनी राफिदियत को भरा। सहाबा के सही गुस्ताखी और आले बैत से मोहब्बत के नाम पर उनकी शान में जो गुलू किया था, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने मिनहाजुस सुन्नह नबविया के नाम पे किताब लिखकर ऐसा ज़बरदस्त मिसाली कारनामा अंजाम दिया कि राफिदियत को आईना दिखाने वाली तारीख की मिसाली किताब बन गई। ये कुछ पहलू हैं जहाँ शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि की शख्सियत नुमाया नजर आती। हज़रात गिरामी कद्र, मैंने जो बात जिक्र की, इन तमाम मसाइल का असर आप इन आबाद वाली पूरी की पूरी 7 सदियों में देखेंगे। 728 हिजरी में शेखुल इस्लाम ने तैमिया का इंतकाल हुआ। आज हम 1447 हिजरी में हैं। हमारे ज़माने तक आने तक अगर हम ऐसे भी कहना चाहें, लगभग हम मजीद 720 साल और गुजार चुके हैं इब्ने तैमिया की वफात के बाद। लेकिन इब्ने तैमिया के मारिफ कभी मुर्दा ना हुए, हर दौर में पढ़े जाते रहे। असर हाजिर में शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैहि की जो दावत सऊदी अरब के अंदर उठी, ये एक तरह से उसी शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि की दावत की तजदीद और नई शक्ल थी। और अल्लाह का फजल करम है, उसी का नतीजा है कि सऊदी अरब शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि के उलूम और मारिफ की नशर व इशाअत में अनथक कोशिश कर रहा है। वो दोनों के दोनों काबिल मुबारकबाद हैं कि इब्ने तैमिया के मारिफ ने
اس مبارک دعوت شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کے لیے بنیاد کا کام کیا، اور اس دعوت نے جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی دعوت سے فائدہ اٹھایا تو انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے علوم اور معارف کی نشر و اشاعت میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ میں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ نمایاں طور پر نہ صرف شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت، بلکہ ان کے زمانے کے بعد موجودہ دور کی بڑی بڑی جو اصلاحی تحریکیں ہیں، چاہے مصر کے اندر ہوں، شام کے اندر ہوں، یمن کے علاقے کے اندر ہوں، یا خود ہمارے اپنے ملک ہندوستان کے اندر اٹھنے والی جتنی اصلاحی تحریکیں، کوئی تحریک ابن تیمیہ کے مثبت اثرات سے خالی نہ رہی۔ ہاں یہ ہوا کہ کچھ تنظیموں نے ابن تیمیہ سے استفادہ کرنے کے بعد مزید آگے بڑھ کر کچھ اور اپنے افکار و نظریات بھی اپنائیں، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاثیر سے وہ آزاد نہ ہو سکے۔ میں آپ کے سامنے ایک جائزہ پیش کروں، سبحان اللہ، ماضی قریب میں ایک رپورٹ ایک انگریز کی میں نے دیکھی، اس نے ایک بڑی بات لکھی ہے، دو بڑی باتیں اس نے لکھی۔ پہلی بات تو یہ لکھی ہے کہ ابن تیمیہ کو ابن تیمیہ کے زمانے میں اتنا نہیں پڑھا گیا جتنا آج پڑھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ابن تیمیہ کا عصر حاضر میں کتنا اندازہ لگائیں، وہ لکھتا ہے کہ ابن تیمیہ کو ابن تیمیہ کے زمانے میں اتنا نہیں پڑھا گیا جس قدر زیادہ آج ابن تیمیہ کو پڑھا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ لکھتا ہے کہ مشرق سے زیادہ، یعنی یہ جو ایسٹ ہمارا ہے، مشرق سے زیادہ، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے مشرق کے اندر، مشرق سے زیادہ مغرب کے اندر ابن تیمیہ کے علوم اور معارف پر آج کے دور میں سب سے زیادہ ریسرچ ہو رہی۔ آج کے دور میں اگر کسی ایک شخصیت جیسے رازی کے افکار، غزالی کے افکار، ان سب پہ بڑا لمبا ریسرچ کا کام ہوا، لیکن اس نے جائزہ لے کر بتایا اس دور میں ابن تیمیہ کے افکار و نظریات پر جتنا گہرا ریسرچ مغربی ممالک کے اندر ہو رہا ہے، کئی لوگ اچھے انداز میں، مثبت انداز میں، اور کئی لوگ اس کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے ابن تیمیہ کو جس قدر زیادہ پڑھا رہے ہیں، اتنا زیادہ آج کے دور میں کسی اور کو نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ عصر حاضر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا کتنا اہم کردار ہے۔ میں یہ بات آپ کے سامنے خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت تھی نا، اس شخصیت نے بڑے گہرے اثرات چھوڑے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی گمنام نام نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے دوسرے کسی عالم کا نام لے تو لوگ کہیں کہ شاید ہم نے یہ نام نہیں سنا، لیکن آج موافق ہو کہ مخالف ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے زیادہ جانتا ہے، سب سے زیادہ ان کا نام لیتا ہے۔ گفتگو کے اخیر میں ایک بڑی اہم بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، آج کے دور میں آپ جانتے ہیں اسلام کو دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام کی تیزی سے بڑھتے اثر و رسوخ سے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں دنیا کے اندر۔ سلفی دعوت کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے اس لیے کہ سلفیت دلیل کی قوت کی بنیاد پر جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کو لوگ اس سے گھبرائے ہوئے، اب روکنے کے لیے سلفیت کو دہشت گردی کا نام دیتے ہیں۔ کچھ یہی معاملہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی ہے، جس قدر تیزی سے آج کے دور میں ابن تیمیہ کے افکار و نظریات یا ابن تیمیہ کا لایا ہوا پیغام، جو کہ حقیقت میں قرآن و سنت کا پیغام سلف صالحین کے منہج کے مطابق، وہ اس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے کہ لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو ابن تیمیہ کو دہشت گرد یا آج کے دور میں دہشت گردی کو پھیلانے کا سبب سمجھتے ہیں۔ آج یہ بات میں آپ کے سامنے کہوں، یہ ضرور ہے کہ عصر حاضر کی بعض انتہا پسند تنظیموں نے اپنا رشتہ ابن تیمیہ سے بتایا، جوڑا، اور دین کے بعض میدانوں میں انہوں نے افکار ابن تیمیہ سے استفادہ بھی کیا، لیکن جیسے میں نے کہا انہوں نے صرف ابن تیمیہ سے استفادہ نہیں کیا، ابن تیمیہ کے ساتھ ساتھ دیگر کئی ایسی شخصیات جو معاصر دور کی شخصیات ہیں ان کے علوم اور معارف سے بھی استفادہ کیا۔ انتہا پسندی ان کے اندر اگر آئی تو ان بقیہ شخصیتوں کے افکار سے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے ہے، ورنہ ابن تیمیہ کے افکار آج کے دور میں بھی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک لیکچر تھا، لیکن آج شاید وہ نہ ہو، آئندہ جب کبھی بات آئے گی جس پر آپ کے سامنے تفصیلی طور پر بات ہوگی۔ بات کہنا یہ ہے کہ شیخ الاسلام بحق ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف یہ کہ مجدد تھے،
تغلیباً کہا جاتا ہے، حالانکہ اس میں صحابہ کی صدی بھی ہے، صحابہ کے مقابلے میں تو ابن تیمیہ کا نام نہیں لیا جاتا، تابعین کی صدی ہے، لیکن کم سے کم بعد کی 5 صدیاں یا پھر یہ کہ پوری ملا کر 7 صدیوں کو سامنے رکھ کر مجدد القرون السبعہ، پچھلی اپنے سے پہلے کی 7 صدیوں کے مجدد تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے بعد سے کم آج تک تقریباً 720 سال یا اس سے کچھ زیادہ کا لگ بھگ عرصہ گزر رہا ہے، اتنے سال کے لیے وہ ایک طرح سے تاصیل کا کام کر گئے، بنیادیں فراہم کر گئے۔ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو ان کے لیے جس طرح آج زندہ رکھ کر ذخیر آخرت بنایا ہوا ہے، اللہ تا قیامت ان کے افکار نظریات کو زندہ رکھے، امت کو ان سے فائدہ پہنچاتا رہے۔ میں ایک بات اور بھی کہہ دوں، ضمناً بات رہ جائے گی۔ سبحان اللہ، کہا بعض اہل علم نے بڑی پیاری بات لکھی، کہا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات دلیل کی بنیاد پر، بنیادی اصولوں سے جڑے ہونے کے نتیجے میں اس قدر با اثر ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے العقیدۃ الطحاویہ جو لکھی، اس کی شرح ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ کتاب تو لکھی ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن حنفی ہونے کے باوجود پوری شرح میں جو حوالے لکھے ہیں وہ ابن تیمیہ اور ابن قیم ہی کی عبارتوں سے مستفاد ہیں۔ دنیا ان کے ناموں کو چھپا سکتی ہے، لیکن ان کی دعوت سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ شان بحال رکھے۔ حاسدین کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو توفیق دے، اور اگر وہ لوگ توفیق کے لائق نہیں اللہ کے نزدیک تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے شر کے ساتھ ان کو دفن کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔